اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سوئس کینال 1869 یعنی 1869 میں پہلی بار وجود میں آئی، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پرانی اور بہت دلچسپ ہے۔ قدیم مصر میں بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کو ایک دوسرے سے ملانے کے منصوبے موجود تھے۔ مصری تاریخ کے مطابق فرعون سینوسر کے دور میں اس رابطے کا تصور سامنے آیا۔ ذرا غور کریں، جبکہ بعد کے ادوار میں مختلف حکمرانوں نے نہری راستے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوششیں کی۔ یعنی انسان ہزاروں سال پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ اگر بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے جوڑ دیا جائے تو یورپ اور ایشیا کے درمیان بہت لمبا سفر بہت مختصر ہو سکتا، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے مستقبل میں عالمی سیاست کو بدل دیا۔ 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں کے لیے ایشیا خصوصاً ہندوستان انتہائی اہم۔ اس وقت یورپ میں ہندوستان جانے والی بحری جہازوں کو افریقہ کے پورے بر اعظم کا چکر لگانا پڑتا تھا، لیکن سوئس کینال نے یہ مسئلہ ختم کر دیا۔ اب جہاز بحر ہند، بحیرہ احمر، سوئس کینال اور پھر بحیرہ روم کے راستے ایشیا پہنچ سکتے تھے۔ یعنی افریقہ کے گرد ہزاروں کلومیٹر کا اضافی سفر بچ گیا۔ صرف تجارت انقلاب نہیں تھا، یہ سلطنتوں کے لیے بھی انقلاب تھا، کیونکہ جس طاقت کے ہاتھ میں سوئس ہو، اس کے پاس یورپ، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان ایک انتہائی اہم سمندری راستے پر اثر و رسوخ موجود تھا۔ 1859 یعنی 1859 میں سوئس کینال کی باقاعدہ کھدائی شروع ہوئی۔ فرانسیسی سفارتکار فرڈینینڈ ڈی لیمپس اس منصوبے کے اہم ترین کردار تھے۔ مصری سوئس کینال اتھارٹی کے مطابق تعمیر کا کام تقریباً 10 سال جاری رہا۔ اس دوران تقریباً 74 ملین کیوبک میٹر مٹی نکالی گئی، جبکہ منصوبے کی لاگت ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ اور اب ایک انتہائی اہم حقیقت، یہ کام آج کے جدید دیو ہیکل ایکسکیویٹرز کے دور میں نہیں ہوا تھا۔ یہ ایسے دور میں ہوا تھا جب انسانی محنت پر سب سے زیادہ انحصار کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ نہ صرف انجینئرنگ کا منصوبہ نہیں تھی، یہ انسانی محنت، دولت اور سیاسی طاقت کا بہت بڑا تجربہ تھی۔ 18 اگست 1869 یعنی 18 اگست 1869 کو بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے پانی آپس میں مل گئے، اور پھر 17 نومبر 1869 یعنی 17 نومبر 1869 کو سوئس کینال کا شاندار افتتاح۔